اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 20 کا درس قرآن ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک پارہ اس کا درس قرآن ہوگا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے 5 دلائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات کو لہراتا ہے، وہ بہتر ہے یا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہیں؟ نمبر 2، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار دیا، اس کے سینے میں نہریں جاری کر دیں اور اس کی پشت پر پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی انصاف ہے؟ کیا یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، مظلومیت اور بیماری اور تکالیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو، یہ بے جان جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو پکارتے ہو؟ نمبر 4، وہ بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی یہ تمہارے ہاتھ کی مورتیاں؟ نمبر 5، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کو تم پیش کر سکو؟ قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقوق سے استدلال کرتا ہے۔ وہ یوں پوری کائنات کو بحث اور مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت سامنے آتی ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو یہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو بے شمار دلائلوں میں سے ایک دلیل یہ دی، تسلی دی کہ مشرکین کو وعید بھی سنائیں کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، زمین پر چل کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا اور آگے سورۃ القصص بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ القصص جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ فرعون مصر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ہی متکبر انسان تھا، اور اس کی طاقت اور اس کے پاس جو مال اور دولت تھا اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا بلکہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور اس کی جو عوام تھی وہ اس کے ظلم کے باعث پسی ہوئی تھی۔ تو اب اس وقت اس کے نجومیوں نے اس کو یہ بات بتائی کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو یہ رنج ہوا، یہ غم ہوا کہ اگر یہ فرعونیوں کو یا فرعون کو پتہ چلا تو وہ تو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ماں نے اپنی ممتا کے مطابق اس کو ایک صندوق میں باندھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ کنارے سے جا رہی تھی۔ میں دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے بھائی کہاں پہ جائیں گے، تو وہ لہریں جو تھیں وہ دریا کی لہریں وہ سیدھا فرعون کے محل کی طرف لے گئی۔ تو وہاں سے اس کے درباریوں نے اس کی جو وہاں پہ سیکورٹی کھڑی تھی، انہوں نے اس کی فوج نے اس
صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک اندر چھوٹا سا بچہ ہے، تو انہوں نے تلواریں لہرا دی۔ تو اس کی جو بیوی تھی آسیہ، اس نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے کوئی فائدہ دے دے، یا ہماری اولاد نہیں ہم اس کو سنبھال لیں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب جس وقت دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے، بچے تھے، بہن بڑی تڑپائی کہ جس سے بچانا تھا اسی کے گھر میں چلے گئے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اب بچہ تھا، کافی ٹائم سے بھوکے بھی تھے، تو مختلف دعائیں پیش کی گئیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو بھی آتی دائی تو موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں ان کی بہن موجود تھی، تو اس نے کہا کہ آپ ویسے ہی، اس نے کہا کہ ایک عورت ایسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، او میری بہن، یہ کیسے میرا دودھ پیے گا، میرا تو دودھ ہی نہیں ہے۔ ایسے بہانے کیے کہ کہیں ایسا نہ سمجھ لیں یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا گیا تو وہ دودھ پینا شروع کیا۔ تو قرآن کا وعدہ تھا کہ ہے موسیٰ کی ماں، ہم آپ کو کے پاس موسیٰ کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ پھر وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کو دودھ پلاتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات بڑے ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو، جب جوانی میں آپ نے قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشہور پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لے لی۔ وہاں سے آپ چلتے چلتے جب آپ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تو وہاں سے آپ مدین کی طرف مصر سے نکل کے چلے گئے۔ تو چلتے چلتے ایک راستے میں پہنچے، دیکھا دو عورتیں آئی ہیں، دو نوجوان لڑکیاں آئی ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بکریوں کو پانی پلا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں، اپنے گھر میں جا کے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے، اس کے اندر ایسی غیرت تھی، ایسا سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان اپنی بچیوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا، سارا حالات اور واقعات جب پوچھے تو ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ شرائط رکھی۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب انسان حق پہ ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہ غلط ہو، لیکن اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان تمام واقعات سے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون اور ان تمام جزیات سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، جو سننے کے ہیں اور عمل کے ہیں۔ پہلا، اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے باطل سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے، ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی غلام ہوتا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی، وہ غلام ہی رہ کر جاتا ہے، وہ کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو اللہ ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا، آپ اپنے کام میں اخلاص کے ساتھ محنت کرتے رہیں، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد مختلف آیات کے اندر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جزیات کے اندر بیان کیا گیا اور اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی
کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی، مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے، دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ سے بچنے کی تلقین ہے، قیامت کے مناظر میں بعض مناظر کی منظر کشی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بڑی دولت عطا کی ہوئی تھی اور بڑا مال و متاع تھا۔ اس کا جو اس کی دولت تھی، اس کی جو چابیاں تھی، اس کو اٹھانے کے لیے اس نے بڑے آدمی رکھے ہوئے تھے، اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس موجود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو یہ اتنا مال اور دولت دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آپ اپنی اس عوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آپ ان پہ خرچ کریں، اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ تو یہ کہنے لگا یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میری محنت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیا ہے۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ 2-4 پیسے دیے ہوتے ہیں یا کوئی منصب دیا ہوتا ہے، تو وہ بھی قارون ہی کی اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی پھر قارون والا ان کا حال بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا مال دولت سب کچھ جمع کر کے سر پہ رکھ کے نیچے زمین میں دنسا دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس سورت کے آخری آیت میں کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ فرعون جیسا بادشاہ، قارون جیسا سرمایہ دار کا عبرت ناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کو عنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مکڑی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی جو چالیں تھیں، مشرکین کی جو مکر و فریب ہے، اس کو ایک جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طریقے پر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اہل مومنین کو یہ بات بتا دی کہ جب تم ایمان کے راستے پر ہوگے، جب تم دین کے راستے پر ہوگے، جب تم حق کے راستے پر ہوگے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضرور ضرور آزمائیں گے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس، انبیاء علیہ السلام پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو انسان جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی زیادہ آتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکالیف جو ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے پھر اس پر اتنی آتی ہیں۔ اس لیے مومن پر جب ایمان کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت اور آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں۔ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے جو ہیں وہ اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انجام کار کو بتایا کہ جب یہ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اس میں جو غلبہ ہوگا وہ اہل ایمان کا ہوگا، باطل کا نہیں ہوگا۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت، مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ اس کا جالا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کمزور کا اس کا جالا ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچ سکتا ہے، نہ ہی وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ فرمایا یوں ہی مشرکوں کی بت کمزور ہیں، نہ وہ انہیں نقصان دہ سے بچا سکتے ہیں نہ ہی کوئی فائدہ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا قدرت اور وحدانیت دیکھیں کہ جالے کے ساتھ مشرکین کی ان کی حرکات، ان کی جالیں، ان کے مکر و فریب، ان کی دجالیاں، اس کو بیان کیا گیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح مشرکین کی تدبیروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا